اور ہمارے ملک میں یہ طریقہ بڑا کامیاب ہے کہ آپ اگر کسی کو علمی طریقے سے قائل نہیں کر پا رہے نا تو پبلک کو اس کے اوپر چڑھا دے، کوئی جا کے اس کا سر پھاڑ دے، کوئی جا کے اسے گولی مار دے، گستاخ ڈکلیئر کر دے۔ اس کے لیے ہر پبلک کے پاس لادہ نعرہ ہے، علماء کے پاس اپنی پبلک کے لیے۔ بریلوی جب بھی کسی کا رد کرے گا نا، بریلوی مولوی، اور اس کے پیچھے اس کی یہ انٹینشن ہوگی کہ میں اپنی عوام کو اس بندے کے اوپر دوڑا دوں کہ چڑھ دوڑے اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹی کے لیے، تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، وہ کہے گا یہ گستاخ رسول ہے، کیونکہ یہ لفظ بریلویت میں بکے گا، یا گستاخ اولیاء ہے۔ اب مجھے بتائیں اہل حدیث کے اندر یہ لفظ بک سکتا ہے کہ فلاں شخص گستاخ اولیاء ہے؟ اولیاء سے سب تو بڑے دشمن خود اہل حدیث نے، اولیاء سے مراد جو لوگوں کے بنائے ہوئے من دون ہی اولیاء، تو یہ سودا تو نہیں بکے گا۔ دیوبندیوں میں کبھی یہ سودا بک سکتا ہے کہ فلاں شخص گستاخ اہل بیت ہے؟ ان کو اہل بیت سے کیا لینا دینا؟ ہاں اگر دیوبندیوں کو یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص گستاخ صحابہ ہے تو یہ سودا بکے گا، اور یہی وہ کر رہے ہیں، چیپ حرکت۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں شیعہ کے اندر، شیعہ میں کیا یہ سودا بکے گا کہ فلاں شخص گستاخ صحابہ ہے؟ لیکن اگر شیعہ میں سودا بیچنا ہے تو آپ کہنا پڑے گا یہ مولا علی کا گستاخ ہے، یہ حسین کو باغی کہتا ہے، یہ یزید کا بڑا حامی ہے، یہ سودا بک جائے گا وہاں پہ۔ ہر جگہ ڈیفرنٹ سودا بکتا ہے، اور جب کوئی مولوی بول رہا ہو تو آپ یہ دیکھ لیا کریں کس اسٹیشن سے بول رہا ہے۔ جب دیوبندی بولے گا تو یہی سودا بیچے گا، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں، ہم جن کا دماغ خراب کر کے ہم نے پہلے پورے مسئلہ کا بیڑا غرق کروا لیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تبلیغی جماعت نہ ہوتی نا، دیوبندیت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ تبلیغی جماعت دیوبندیوں میں ایسی ہے جیسے کہ آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز، اور اس کے بھی سرخیل مولانا طارق جمیل صاحب۔ ادروائز جو کچھ انہوں نے قتل و غارت کی کہانیاں یہاں پہ شروع کی تھیں، اور جس طریقے سے انہوں نے دین کا جنازہ نکالنا شروع کیا تھا تو بیڑا غرق ہو جانا تھا۔ اچھا اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ پبلک کو بیسیکلی اپنی پبلک کو ابھار کے چڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ تو وہ جناب بڑا گستاخ، کبھی کسی کی گستاخی کا الزام لگا دیتے ہیں، کبھی کسی کی۔ اور میرے بھائی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میری جو تھاٹس ہیں وہ تو ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے۔ میں مودودی صاحب والی بات کروں گا کہ میری باتیں چھپی ہوئی نہیں، چھپی ہوئی ہیں، تو میں تو مودودی صاحب سے بھی اگلا ورژن ہوں۔ مودودی صاحب کی تو چھپی ہوئی تھی، میری تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ حضرت ابو سفیان کے اوپر میرا ایک کلپ، چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے۔ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عموماً جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ حضرت نہیں بولا جاتا، ابو سفیان بولا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں نے ایک بیٹر ٹروتھ بتایا تھا کہ چونکہ ان کی زندگی کا اکثر پیریڈ کفر میں گزرا ہے، تو جب ہم ان کی کفر کی زندگی کے واقعات ڈسکس کرتے ہیں تو حضرت کے ساتھ تو نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہمارے ائمہ نے حضرت کے ساتھ کیے ہیں۔ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا، دوسری طرف سے ابو جہل کا آ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا سورۃ الانفال میں دونوں میں سے ایک دے گا، تو ابو جہل کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو گئی۔ اس کے بعد بدر میں تو شکست ہوئی، احد کے لیے ابو سفیان ہی سارا لشکر اکٹھا کر کے لایا تھا بدلہ اتارنے کے لیے۔ خندق میں پھر ابو سفیان آیا تھا، کرتے کرتے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جب مسلمانوں کی ڈومیننسی اتنی ہوگی، پھر عباس ابن عبد المطلب کی یاری تھی ابو سفیان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ اب بھی تجھے یقین نہیں ہے، اگر تیرے بتوں میں کوئی جان ہوتی تو آج تجھے بچا لیتے، دیکھو محمد کا رب ان کے ساتھ کھڑا ہے، آج وہ فاتح کی حیثیت داخل ہو رہے ہیں، تو تجھے اب ان کے نبی ہونے میں کوئی شک رہ گیا؟ اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ اسلام انہوں نے اس وقت قبول کیا جب بالکل موت کا ڈر سامنے آ گیا تھا، لیکن میں نے ساتھ یہ بولا تھا کہ ہم سے بہتر اسلام ہے، ہم باقی اصحاب سے کمپیئر کر رہے ہیں، جو قرآن میں ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر نبی علیہ السلام نے ان کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن پا گیا۔ یہ صرف دل جوئی تھی، کیونکہ اس کے آگے یہ بھی الفاظ ہیں صحیح مسلم میں کہ جو اپنے گھر کے اندر رہے گا وہ بھی امن پا گیا۔ تو اگر مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہو تو امن میں ہو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں 2 کلومیٹر جناب گھوڑے پہ چل کے جا کے تو ابو سفیان کے گھر میں جا کے اپنا لوں؟ جو اپنا دروازہ بند کر لے گا وہ امن میں ہے۔ ابو سفیان کا نام صرف اس لیے لیا کہ وہ چونکہ وہ مکے کا سردار تھا، نبی علیہ السلام کو اس چیز کا احساس تھا کہ اس کی سرداری تو اب جاری ہے ہمیشہ کے لیے، تو اب ظاہر ہے کہ اس ایک جینس تو انسان میں ہوتے ہیں، تو اب اس کی دل جوئی کے لیے اسے کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، جن کی تالیف قلب کی جائے،
یا طلقاء کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. تو میں ان کو تلیف قلب کروں؟ سر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. صحیح مسلم میں آپ زکوٰۃ والا چیپٹر نکال کے دیکھیں، اوپر تلے 8-10 احادیث آپ کو غزوہ حنین والی ملیں گی. غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ایک جہاد ہوا ہے جو آخری جنگ تھی جو عرب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی. اس کے بعد تو پھر رومن اور پرشین امپائر پہ مسلمان چڑھے ہیں. غزوہ حنین کے موقع پر قبیلہ حوازن کے ساتھ جب جنگ ہوئی، اس دوران نبی علیہ السلام کے ہاتھوں ہزاروں مویشی آئے، تو آپ نے 100 اونٹ ابو سفیان کو دیے. 100 اونٹ آج کا بھی سر کروڑوں روپیہ بنتا ہے. 2.5-3 لاکھ روپے کا بھی باٹھا سا لگائے ہیں تو 2.5-3 کروڑ تو بن گیا نا. اچھا 100 اونٹ صفوان کو دے دیے. صفوان کون؟ حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا، جو ان پہ ظلم کرتا تھا، اس کا بیٹا صفوان بن امیہ. اس طرح اور لوگوں کو 100 اونٹ دیے. تو اب جو انصار مدینہ تھے ان میں کچھ نوجوان تھے جو تیز طبیعت کے تھے. ان کا دیکھو اس شخص کے اوپر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے. ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش کا خون بھی خشک نہیں ہوا، یعنی ہم نے نبی کی خاطر قریش مکہ کے ساتھ اتنی جنگیں لڑی ہیں، اور یہ جو لوگ اب مسلمان ہوئے ان کے باپ دادا کے خون تو ہماری تلواروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہ مال غنیمت تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، انہی میں بانٹ رہے ہیں. لاجیکلی ان کا اعتراض بالکل درست تھا، لیکن اسلامکلی غلط تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو اللہ کی تائید ہے. قرآن میں ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دیں وہ لے لو، جو نہ دیں جس سے روک دیں رک جاؤ. یہ مال غنیمت کے بارے میں قرآن میں ہے نا، ویسے آپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پہ اسی وقت وحی نازل ہوئی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے انصار مدینہ کو بلا لیا. ان کے سینئر لوگ بھی آ گئے. فرمایا تم لوگوں نے یہ بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے کچھ تیز طبیعت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ بات کی ہے. مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ؟ ہائے 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 ہائے. پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات میں جس سے محبت کرتا ہوں اسے کچھ نہیں دیتا ہوں، اور جن کا مجھے ڈر ہوتا ہے یہ کفر میں ہی نہ رہ جائیں یا کفر میں ہی پکے نہ ہو جائیں، اسلام میں پکے نہ ہوں، میں ان کو زیادہ دیتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے. تو یہ حضرت ابو سفیان کی گستاخی کون کر رہا ہے؟ نبی علیہ السلام. یہ تو یہی کہیں گے نا کہ نبی اسلام کے دل میں کچھ تھا، ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی ایمان لانے کی. واٹ نانسنس آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. چلے کرنے کی برکت ہوتی ہے، پھر ان کو اور کھول کے بیان کرتے ہیں. میں اور بھی بہت کچھ کھولوں گا، لیکن میں بس اتنا کرتا ہوں کم از کم آپ لوگوں تک بات پہنچے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں انصار کے ساتھ ہوں گا، میرا جینا اور مرنا انصار کے ساتھ ہے، اور میں یہاں مکے میں نہیں رہوں گا، میں واپس انصار کے ساتھ جاؤں گا. ٹھیک ہے. اور آپ علیہ السلام فرمایا لیکن مجھے پتہ ہے انصار میرے بعد اور لوگوں کو تم پہ ترجیح دی جائے گی، تم صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا. تمہارے ساتھ لوگ زیادتی کریں گے، اور حوض کوثر پہ جا کے کیا ہونا ہے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعد، ان پہ پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. جن لوگوں نے انصار مدینہ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آل امیہ نہیں کی ہے نا. یہ تو امتی والی روایت لے کے آتے ہیں. بخاری مسلم میں 8 حدیثیں ہیں کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں. تو کہا جائے گا یا رسول اللہ آپ کے بعد انہوں نے دین کو بدل دیا تھا. اب میں نہیں بتاتا وہ لوگ کون ہیں، جنرل تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے فوراً بعد جو لوگ منکرین زکوٰۃ بن گئے، مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے، عرب قبائل، بخاری میں آتا ہے مرتد ہوئے. تو مرتد کون ہوتا ہے؟ جو نبی کی زندگی میں مومن ہو. اور جو نبی کی زندگی میں مومن ہو وہ کون ہوتا ہے؟ صحابی ہوتا ہے. قانوناً وہ صحابی تھے، لیکن بعد میں پھر اہل سنت کے ہاں ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں نہیں صحابی اس طرح نہیں ہوتا، کچھ عرصہ رہا بھی رہو، پھر مرتے دم تک ایمان پہ بھی قائم رہے، پھر یہ ہو. لیکن سر یہ تو بعد کی ڈیفینیشن ہے، جب وہ ہوا تھا اس وقت تو صحابی بن گیا تھا نا، بعد میں مرتد ہوا نا، اس وقت تو ڈیفینیشن میں آ گیا، اور وہی اصحابی اصحابی. اچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ کے رسول کو لے جاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ ہم اللہ کے رسول کے اوپر خوش ہیں، ہمیں مال نہیں چاہیے، اور اللہ اور اس کا رسول ہمارا عذر قبول کر لیں. تو آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں، یہ تم نے جو کچھ بات کی تھی وہ عذر ہم قبول کرتے ہیں.
یعنی اعتراض تو جینوئن تھا لیکن نبی کے اوپر نہیں کرنا چاہیے تھا، جذبات کے اندر ہوا، اس میں کوئی اسلام سے یا نبی الاسلام سے نفرت نہیں تھی، بلکہ یعنی نبی الاسلام نے جو تعلیمات سکھائی تھی اسی کی روشنی میں انہوں نے ایک عدل کے اعتبار سے ڈیمانڈ کی، تو پھر نبی الاسلام نے کلیریفیکیشن دے دی کہ بھئی اس لیے کرتا ہوں تاکہ ان کا دل اسلام کے اوپر ٹھک جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کے آپ دیکھیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صحیح مسلم میں چیپٹر نکالیں حضرت ابو سفیان والا، ایک ہی حدیث ہے اس کے اندر، حضرت ابو سفیان کی فضیلت میں یہ ایک حدیث آپ کو ملے گی صحیح مسلم کے اندر۔ اس میں ملے گا کہ حضرت ابو سفیان جب اسلام قبول کر لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، تو نبی الاسلام سے آ کے ریکویسٹ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان تو نہ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں نہ میرے پاس بیٹھتے ہیں۔ یہ مسلمان انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھتے تھے، یہ کون مسلمان تھے؟ صحابہ کرام۔ کیوں نہیں تھے بیٹھتے؟ بھئی ایک دن میں تو کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت تو نہیں آ سکتی نا، جب آپ نے کئی سال پوری زندگی اس کے ساتھ لڑائیاں کی ہوں 22 سال تک، اچانک وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کو پھر ہضم بھی نہیں ہوتا۔ اور میرے نزدیک اسی موقع پہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کی کہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب اور سلمان فارسی تینوں زہد کے امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو سفیان وہاں سے گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہماری تلواروں نے اللہ کے دشمن سے اپنی دشمنی وصول یعنی اس کا بدلہ نہیں اتارا۔ تو حضرت ابوبکر وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر کہتے ہیں تم مکے کے سردار کے بارے میں ایسی لینگویج تو نہ استعمال کرو۔ لیکن صحابہ کرام کو وٹ بھی تھا کہ یار پوری زندگی لڑتا رہا، اب اینڈ پہ کلمہ پڑھ لیا، ہم نے تو بدلہ اتارنا تھا اسے۔ وہ اپنی جگہ جینوئن تھا، یعنی اینڈ پہ آگے پی ٹی آئی جوائن کر لی ہے، آج کے دور میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے جا کے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں، یہ بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو اور صہیب کو ابو سفیان کے بارے میں کیسی بات کر رہے تھے، تو میں نے ان کو منع کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو الٹا ڈانٹ دیا، آپ نے فرمایا تم نے ان کے دل دکھا دیے۔ آپ کو پتا تھا یار ان لوگوں نے قربانیاں کی ہوئی ہیں۔ حضرت ابوبکر کی للہ یہ دیکھیں الٹے قدم واپس آئے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے مسلم شریف کی یہ حدیث دوسری حدیث میں۔ اچھا اس مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے نہ مسلمان میرے پاس بیٹھتے ہیں نہ میری اچھی نظر سے مجھے دیکھتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ پوری کر دیں۔ آپ ہمیں بتاؤ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے ام حبیبہ، اگر آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، میرا آپ کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جائے، مسلمان مجھے رسپیکٹ دینا شروع کر دیں گے۔ اور یہ میرا بیٹا ہے معاویہ، اس کو آپ اپنا نائب منشی رکھ لیں، یہ کاتب ہے، آپ کے لیے خط و کتابت کر دیا کرے گا۔ تو آپ فرمایا ٹھیک ہے، نعم، مختصر جواب دیا۔ اور تیسرا، مجھے کسی جہادی لشکر میں بھیج دیں کہ پہلے تو میں اسلام کے خلاف لڑتا رہا، میں اسلام کے لیے بھی لڑ لوں۔ آپ فرمایا اچھا۔ یہ حدیث ختم نہیں ہوتی، وہ راوی کہتا ہے حدیث کا، ابو زمائل ابن عباس کا شاگرد، وہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ نہ نہیں کسی کو کیا کرتے تھے۔ اگر ابو سفیان خود سے نبی علیہ السلام کو یہ ریکویسٹ نہ کرتا تو آپ کبھی بھی یہ تینوں خواہشات اس کی پوری نہ کرتے، لیکن اس نے خود آ کے ریکویسٹ کی تو آپ علیہ السلام نے اس کو شفقت فرمائی کہ چلو یہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ کاتب وحی کہتے ہیں جی، وہ وحی نازل ہوئی اور وہ اللہ کی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کاتب وحی لگایا۔ یہ کاتب وحی اس طرح لگے ہوئے ہیں ایک سفارش کے ساتھ ابو سفیان کی، وہ بھی تالیف قلب کے لیے، اور اس میں بھی کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی والی حدیثیں علیحدہ سے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، لیکن وہ پھر اس کے ساتھ اور بہت کچھ جڑا ہوا ہے، وہ بہت تلخ ہے، آپ متحمل نہیں ہیں اس کے لیے۔ آپ میرا ایک کلپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی، تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بیان کیے ہیں۔ اس کو اسی جگہ پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی اگلا سوال ہے، کراچی کے ایک مفتی نے ایک لکھی ہوئی پرچی پڑھی جس پر آپ پر یہ الزام لگایا کہ آپ کا موقف ہے کہ اگر کوئی قبر کے سوالات کے صحیح جوابات بھی دے دے تو بھی فرشتے اس مسلمان کو پیٹتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کیا دیکھ لو، خود علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ کیا تو نے خود علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ حالانکہ آپ نے یہ بات صحیح بخاری سے جوابات نہ دینے والے کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ علماء اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ کیا سستی شہرت کے لیے جھوٹ تک بول جاتے ہیں؟
جھوٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو بہتان بھی لگا دیتے ہیں کسی کے اوپر، اور اس کی وہ پلی لیتے ہیں صحیح بخاری مسلم کی حدیث کی کہ جنگ دھوکے کا نام ہے، اور وہ یہ سمجھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ان کی جنگ ہے. ہمارے ساتھ کسی کی کوئی جنگ نہیں ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کی مسجدوں میں چندے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو تو توفیق نہیں ہوگی کہ ایک فرقے کا دوسرے کے فرقے میں چندہ دے جائے، ٹھیک ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے نا وہ اپنے فرقے کی بچاؤ مہم. اور یہ دیکھ لیں یہ کلپ جو اس نے چڑھایا اس میں اس نے ایک لفظ استعمال کیا ہے میرے بارے میں، وہ میں نے کلپ دیکھا کہ باولا ہوا ہے. تو باولا کہتے ہیں پاگل کو، عموماً ہم تو کتے کے لیے یہ ٹرم استعمال کرتے ہیں، کراچی میں ہو سکتا ہے ویسے بھی پاگل کے لیے استعمال ہوتی ہو، اور ظاہر ہے یہ ٹرم استعمال کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کے بزرگ بھی یہی ٹرم استعمال کرتے تھے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کو کہا ہے المفند، المحند علی المفند، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے بابے کے اوپر. تو ان کے بزرگوں کا تقیہ کلام ہے کسی کو باولا کہنا. ویسے کہتے ہیں ہماری میٹھی زبان ہے، اعلیٰ حضرت کو انہوں نے المفند کہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے ماشاءاللہ کہ بھی احمد بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا، ٹھیک ہے. تو ان کی زبان ہے تو وہ کہتے رہے. اس کلپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کلپ کے نیچے مفتی صاحب کو جو ان کے اپنے لوگوں نے نیچے جواب دے دیا نا کہ آپ خدا کے لیے پرچیاں پڑھنے سے پہلے نا کلپ بھی دیکھ لیا کریں کہ علی بھائی نے بات کیا کی ہوئی ہے. آپ لوگوں کی ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی پاگل آدمی ہوگا جو یہ بات کرے گا کہ سوالوں کے جو جواب بھی دے دے اس کی بھی پھینٹی لگے گی. مجھے پھینٹی لگوانے کا شوق ہے، میں نے کیوں یہ بات کرنی ہے؟ وہ تو بات ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ میں نے صحیح بخاری سے بڑی مشہور حدیث ہے، میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بہت وائرل ہوا ہے، قبر کے 4 سوال، 3 نہیں 4، 3 تو سوال ہے نا اور چوتھا اس کی جان ہے. وہ صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. دونوں کو ملا کے میں وہ آپ کو بیان کرتا ہوں. بخاری شریف میں جو 1374 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الجنائز چیپٹر میں، اس میں آتا ہے کہ جب منافق شخص سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا، منافق سے مراد آپ یہ نہیں سمجھیں کہ منافقین مدینہ، مراد یہ کہ جو مسلمانوں میں سے بھی ہے، تو وہ سوال کے جوابات میں کہتا ہے لا ادری لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ اینڈ پہ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. یعنی میں سنا کہ اگر میں قادیانی ہوں، گھر پیدا ہوا تھا تو میں قادیانی تھا، میں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی. تو فرشتے اسے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، اس کے 2 ترجمے کیے گئے. تو نے خود سمجھنے کی کوشش اور خود چلنے کی کوشش کیوں نہیں کی حق کے راستے کو فالو کرنے کی. اور ایک ترجمہ یہ بھی بنتا ہے کہ تو نے خود سمجھنے کی اور جو لوگ سمجھ کے راستے پہ چل رہے تھے ان کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. دونوں ترجمے بجا کے وقت درست ہے. بل دیوبندیوں نے یہی ترجمہ کیا کہ تو نے خود سمجھنے کی اور حق کو فالو کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی، کیونکہ یہ جو تلاوت فالو کرنے کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تلیتا کا لفظ بھی ہے. تو اس پہ یعنی میں نے اس کے بارے میں کہا تھا جس نے خود سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کو پھینٹی لگے گی. اس میں آگے الفاظ ہیں کہ پھر اسے فرشتے ایک ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخ و پکار جن و انس کے علاوہ تمام مخلوقات سنتی ہیں، اگر وہ سن لیں تو وہ بے ہوش ہو جائیں لوگ. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اس سے پہلا سوال ہوتا ہے من ربو کا، وہ کہتا ہے ربی اللہ جو مومن ہے. ما دینوں کا، وہ کہتا ہے دین الاسلام. پھر اس سے نبی الاسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے. الذی بعث فیکم، جس کو تم میں مبعوث کیا گیا تھا تم میں. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول محمد تھے. وہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام قبر میں آ جاتے ہیں اور دیوبندی کہتے ہیں آپ کی شکل دکھائی جاتی ہے، دونوں ہی غلط کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر کیوں پوچھے اس مرد کے بارے میں، اس میں الفاظ ہے الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جو تم میں آیا تھا. اگر وہ سامنے موجود ہوتے تو جواب پتہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ھذا محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ. 3rd پرسن میں بات کر رہا ہے، وہ تو محمد رسول اللہ تھے. یہاں ہوتا تو کہتے یہ ہیں ھذا، وہ کہتے ہیں ھذا کا سیگا تو ھذا کا جواب بھی تو آگے دیکھیں. وہ عربی اسلوب ہے. الذی بعث فیکم، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے جب عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے حاضر رجل کی بیعت کی ہے جو شام میں بیٹھا، حالانکہ وہ خود مدینے میں تھے، وہ شام کو ھذا کہہ رہے تھے 40 دن کی مسافت پہ. تو مراد یہ جس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، ھذا سے مراد فزیکلی پریزنس نہیں ہے.
کئی مدنی پھول میں ساتھ بتا دیتا ہوں آپ کو، عقیدوں کے بھی، تاکہ کلیئر ہو جائے۔ تو جب تینوں سوالوں کے جواب دیتا ہے نا، تو فرشتے کہتے ہیں تو یہ چیزیں کیسے معلوم ہوئی؟ قبر کا چوتھا سوال، اسی میں تو قیامت مضمر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ پڑھی تھی، میں نبی علیہ السلام پر، اللہ پر ایمان لایا، اور میں نے ان کے سچ ہونے کی تصدیق کر دی۔ تو اس پہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کتاب اللہ نہیں پڑھیں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ نہیں سیکھیں گے، تو آپ کس طرح قبر کے سوالات کے جوابات دیں گے؟ تو ابو داؤد میں یہ حدیث تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جو جواب دے دے گا اس کی پھینٹی لگے گی۔ اچھا، یہ بغیر ٹکٹ کے یہ سارے کرتے ہیں مولوی میرے ساتھ، صرف دیوبندی نہیں کر رہے ہیں، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، یعنی وہ پرچیاں پڑھ رہے ہیں، اور اگر یہ کہہ رہے ہیں پرچی کسی نے لکھ کے دی ہے، سر مجھے کوئی لاکھ پرچیاں لکھ کے دینا کسی کے بارے میں، کبھی آپ نے دیکھا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا ہو؟ جب تک میں خود دیکھ نہ لوں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے کر لے۔ کیوں یہ پرچیاں بن کے جھوٹ بولتے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ اپنی پبلک کو، یعنی اپنی پبلک کو ایک میسیج دے دیں کہ یہ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور نیچے دیکھ لیں مندی مقلد لگے ہوئے ہیں کہ ہاں واہ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اوہ میرا کلپ بھی تو دیکھ لو، میں گل کی ہے، خام خواہی بغیر ٹک ٹو چار پڑھ دو، اور دیکھیں ہر دوسرے کلپ کے اندر میرا نام لکھ کے چڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں مجبوراً بعض کا جواب دینا پڑتا ہے، اور یہ صرف کمائی کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے چینلز کو ویڈیوز کے ساتھ مونیٹائز کیا ہوا ہے، بیہودہ ویڈیوز کے ساتھ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں وہ ویڈیوز لگاؤں نا، میرے چینل کی مہینے کی کمائی 15 سے 20 لاکھ روپے بنتی ہے، اور یہ اتنے کما رہے ہیں مہینے کی، سر سال کی نہیں۔ اور یہ جو آپ کی ایک یا دو ڈشیں بنا کے ہفتے میں ایک ویڈیو چڑھاتے ہیں، وہ 1.5 لاکھ روپے کما رہے ہیں، ان کی تو ویورشپ جو ہے وہ ہفتے میں بمشکل 2 لاکھ ہوتی ہے۔ ہماری اللہ کے فضل سے روزانہ کی 2 لاکھ سے زیادہ ویورشپ ہے، 70-80 لاکھ مہینے کی بنتی ہے۔ تو آپ ذرا اس کو کیلکولیٹ کریں۔ ان لوگوں نے وہ مونیٹائز کیے ہوئے چینل، بیہودہ عورتوں کے اشتہار لگے ہیں، اور مجھے دکھ ہوا مولانا طارق جمیل صاحب کو، بیچاروں کو تو نہیں پتا ہوگا، ان کے چینل کے اوپر بھی وہ سارے بیہودہ اشتہار چل رہے ہیں۔ پاکستان میں بیہودگی ان کی نہیں دیکھی جا رہی، باہر کے ملکوں میں کیا چل رہے ہوں گے؟ ویڈیو اشتہار کا مطلب ہے کہ بلیڈ کا اشتہار بھی آئے گا نا، اس میں بھی عورت ٹپکی ہوگی، حالانکہ بلیڈ کا عورت کے ساتھ کیا لینا دینا، شیو تو مرد نے کرنی ہے، صرف بیہودگی پھیلانے کے لیے۔ ویڈیو اشتہار میں یہ فتنہ چھپا ہوا ہے کہ اس میں عورت ضرور آئے گی، اور یہ سارے کے سارے فتنے تو یہ ان چکروں میں اس طرح کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ میں ان کو بس یہی کہوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بھی جھوٹ بول رہا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں میں لعنت کا مستحق ہوں، اگر یہ بول رہے ہیں تو یہ لعنت کے مستحق ہے۔ اللہ سے خوف کھائیں اور دیکھا کریں کہ یہ بات میں نے کہی ہے۔ اگر آپ کو ٹائم ملے تھوڑا سا علم بھی حاصل کریں، اور آپ جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں قبر کے 4 سوال، ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز کے ذریعے ان کے اپنے کنٹراڈکشنز واضح کیے ہیں۔ آپ نے ہمارا ایک کلپ دیکھا ہوگا جو استواء العرش کے حوالے سے انہوں نے ایک عقیدہ جو ہے وہ پہلے المحنت کا اس کا ڈیفینڈ کیا، جب میری ویڈیو آئی تو پھر بیک فوٹ پہ چلے گئے، پھر کہنے لگے نہیں میرا تو شروع سے یہ عقیدہ تھا، المحنت والا عقیدہ تو میں مانتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اس طریقے سے یہ معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور باقی جو کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں چیپ تو کرتے رہیں، اس سے سچائی کی آواز تو نہیں دبے گی، ان کو خود ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے، یہ مزید ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ سب سے زیادہ فائدہ ہمیں اسی وقت ہوتا ہے جب ہم پہ جھوٹا الزام لگے، تاکہ ہم کلیریفیکیشن دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟